بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اجتہاد۔ اجتہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ تو اسلام میں ایک ٹرم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی سچویشن میں آپ کوشش کر کے یہ جانیں کہ اس سچویشن میں اسلام کو کس طرح اپلائی کیا جائے۔ گویا کہ اسلام کو ری اپلائی کرنے ہی کا نام ہے اجتہاد۔ اجتہاد کے بارے میں ابھی میں کچھ عرض کروں گا۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ بعد کے زمانے میں جب کتابیں لکھی گئیں تو لوگوں نے یہ کیا کہ اجتہاد کی دو کیٹیگری بنائی، اجتہاد مطلق، اجتہاد مقید، یعنی ایبسلوٹ اجتہاد اور لمیٹڈ اجتہاد۔ میں نزدیک یہ کیٹیگری غلط ہے، کوئی نہ ایبسلوٹ ہوتا نہ لمیٹڈ ہوتا، بس اجتہاد اجتہاد ہے۔ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو آپ کوشش کر کے جانیے کہ اس معاملے میں اسلام کا کیا حکم ہے، بس یہی اجتہاد ہے۔ نہ کوئی مطلق ہے، نہ کوئی مقید ہے، نہ کوئی ایبسلوٹ ہے، نہ کوئی لمیٹڈ ہے۔ یہ جو لگایا لوگوں نے کہ ایبسلوٹ اجتہاد اور لمیٹڈ اجتہاد، یہ بالکل غلط شرطیں ہیں۔ اسی میں لوگوں نے یہ کیا کہ اجماع کا ایک بنا لیا کیٹیگری، کہ حدیث میں کہا گیا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے دو سورس چھوڑے ہیں تمہارے پاس، قرآن کا سورس اور سنت رسول کا سورس۔ انہوں نے ایک اور بڑھا لیا، اجماع۔ اجماع مطلب ہوتے ہیں کنسنسس آف مسلم اسکالرس۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے کنسنسس آف مسلم اسکالرس۔ میرے نزدیک یہ بالکل غلط ایڈیشن تھا۔ کوئی چیز نہیں، ایک عالم ہو یا 1000 عالم ہو، سب صحیح ہو سکتے ہیں، سب غلط ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہر ایک پر کرٹیسائز کیا جائے گا، ہر ایک کی اسکروٹنی کی جائے گی۔ نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اسٹیگنیشن آیا مسلمانوں میں۔ کچھ باتوں کے لیے مان لیا گیا کہ اس پر علماء کا اجماع ہو چکا ہے، مسلم اسکالرس کا کنسنسس ہو چکا ہے، اب سوچنا بند۔ اب کوئی سوچے تو وہ کافر ہو گیا۔ کسی کو یہ رائٹ کیا ہے کہ ایڈ کرے ایک اور چیز اسلام میں؟ کیا رائٹ ہے؟ جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے پاس دو سورس چھوڑ رہا ہوں، خدا کی کتاب اور میری سنت، بس وہاں فل اسٹاپ لگ گیا۔ کسی کو رائٹ نہیں کہ وہ کہے کہ صاحب ایک اور ہے سورس، وہ ہے اجماع، یعنی اسکالرس کا کنسنسس، کچھ نہیں، نتھنگ۔ تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اجتہاد جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے اسلام میں۔ یہ ہے کریٹیوٹی کو باقی رکھنا، کریٹیو تھنکنگ کبھی ختم نہ ہونے پائے، اسٹیگنیشن، انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن کبھی اسلام میں نہ آنے پائے۔ اب میں مثال سے عرض کروں گا۔ یعنی آج کل کی زبان میں آپ کر سکتے ہیں اسلام کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا، اسلام کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا، یعنی بدلے ہوئے حالات میں پھر سے اسلام کو کا ری اپلیکیشن جب آپ تلاش کریں گے تو آپ نے اسلام کو اپ ڈیٹ کیا۔ تو اجتہاد کا مطلب تھا اسلام کو برابر اپ ڈیٹ کرتے رہنا۔ لیکن جو بنایا گیا، لوگوں نے بنایا اصول، اس کی وجہ سے اسلام اپ ڈیٹ نہ ہو سکا۔ آج ہم جو فیس کر رہے ہیں جو پرابلم، وہ نہ کسی کی کانسپریسی ہے، نہ کسی کا ظلم ہے، نہ ڈسکریمنیشن ہے، کچھ نہیں، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اسلام کو اپڈیٹ نہیں کر سکے، بس
اپڈیٹ نہ کرنے کو ہم نہیں مانتے چونکہ کہ ہم نے غلطی کی، اس لیے آپ کیا کریں، جھوٹ بولتے ہیں. یعنی اپنی جو ہم خود بھگت رہے ہیں اس کو دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں. ہم خود بھگت رہے ہیں اس کو ڈالتے ہیں دوسروں کے اوپر. کوئی ہندوؤں پر ڈال رہا ہے، کوئی کرسچن پر، کوئی یہودی پر، کوئی امریکن پر. یہ سب بلا شبہ جھوٹ ہے. کوئی دنیا میں نہیں ہے جو ہمارے خلاف کانسپریسی کر رہا ہو، ہمارے پاس ظلم کر رہا ہو. کچھ نہیں ہے. ہم اپنی ہی نادانیوں کی پرائز دے رہے ہیں، اپنی ہی شارٹ کمنگ کی پرائز دے رہے ہیں، اپنی ہی غلطیوں کی پرائز دے رہے ہیں. بس اب دیکھیے کہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو اسٹیگنیشن سے کیا نقصان ہوتا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، یعنی حدیبیہ ایگریمنٹ. حدیبیہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ جب لڑائیاں چھیڑ دی لوگوں نے، اٹیک کرنے لگے، تو آپ نے کہا کہ بھائی لڑائی وڑائی بند کرو، ہم تم سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایگریمنٹ آپ کو ہم کرے تیار ہیں، لیکن ہم اپنی ہی کنڈیشن پر سائن کریں گے. تو ان کی کنڈیشن اپنی یونیلیٹرل کنڈیشن لگائی انہوں نے. اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ اس کو سمجھیے آپ. رسول اللہ مدینہ سے روانہ ہوئی کہہ کر کے ہم کہ مکہ جا کر عمرہ کریں گے. 1400 آدمی آپ کے ساتھ تھے. یعنی مدینہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے مکہ، عمرہ کریں گے. 1400 آدمی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. چلتے چلتے آپ پہنچتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر. حدیبیہ کے مقام پر آپ کی اونٹنی بیٹھ جاتی ہے. جس اونٹنی پہ آپ جا رہے تھے، آپ کی ایک خاص اونٹنی تھی، تو وہ بیٹھ جاتی ہے. تو آپ بھی کہتے ہیں کہ بس اب میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اونٹنی نے جو اینیمل کی ہیبٹ ہوتی ہے وہ بات ہوئی یہاں پر. آپ نے کہا کہ نہیں، اینیمل کی بات نہیں ہے، خدا حکم ہے کہ میں بس یہی ٹھہر جاؤں. آپ وہاں ٹھہر جاتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، اور کہتے کیا ہیں کہ جو بھی کنڈیشن پیش کریں گے وہ لوگ، میں اس کو مان لوں گا، پرووائڈڈ پیس مل جائے مجھے. مجھے پیس مل جائے تو جو بھی وہ کنڈیشن کرے گا وہ مان لوں گا. یہ آپ کہتے ہیں. چنانچہ یہی ہوا. حدیبیہ ایگریمنٹ جو ہے اس طرح ہوا کہ آپ کے جو آپ کے خلاف جو لوگ تھے، جو قریش کہا جاتا ہے ان کو، مکہ کے قریش، تو انہوں نے اپنے ہی حساب سے ساری کنڈیشن پیش کی، یونیلیٹرل کنڈیشن جو ان کے فیور میں تھی. ساری کنڈیشن جو لکھی گئیں آپ پڑھ لیجئے کتابوں میں، الوداع والنہایہ میں پڑھ لیجئے، سیرت ابن کثیر میں پڑھ لیجئے، کہیں بھی پڑھ لیجئے آپ. ساری کنڈیشن جو حدیبیہ ایگریمنٹ میں لکھی گئیں وہ سب کے سب قریش کے فیور میں تھی. صرف اتنی بات جو آپ چاہتے تھے وہ اس میں لکھی گئی کہ ہم 10 سال تک لڑائی نہیں کریں گے، ڈائریکٹ نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، بس. تو حدیبیہ رسول اللہ کی نظر میں 10 سال کا نو وار پیکٹ تھا. 10 سال کا نو وار پیکٹ، بس. اس کے بعد آپ چلے آئے. آج کل سارے دنیا کے مسلمان، چاہے وہ کشمیر کے ہوں، چاہے فلسطین کے ہوں، چاہے کہیں کی بھی ہوں، کیا کہتے ہیں؟ ایک ایسی بات کہتے ہیں جو بیس لیس ہے، ان نیچرل ہے، ان اسلامک ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی ہم پیس تو چاہتے ہیں لیکن پیس وتھ جسٹس چاہتے ہیں. رسول اللہ نے پیس وتھ جسٹس نہیں لیا تو تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ یا تو کہو کہ ہم رسول اللہ کی امتی نہیں ہیں، ہم رسول کو رسول نہیں مانتے. یہ بولو. رسول راضی ہو گئے. حدیبیہ ایگریمنٹ میں کوئی آپ کو جسٹس نہیں ملا تھا. ان جسٹس پر آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا، ان جسٹس پر. یعنی لینڈ مکہ والوں کے پاس باقی رہے گی. یہ نہیں کہا رسول اللہ نے کہ چلے ہم لینڈ آپ کو دے دیتے ہیں، اس میں اتنی آپ لے لیجیے، اتنی ہم رہیں گے. کچھ بھی. ساری لینڈ ان کے پاس رہی، ساری رسول اللہ کے اصحاب رسول کی پراپرٹی ان کے پاس رہی، سب کچھ ان کے پاس رہا.
تو رسول اللہ نے جو حدیبیہ اگریمنٹ کی تھی اس میں سب کو سب انجسٹس کیا گیا تھا آپ کے ساتھ. اور آج کل کیا کہتے ہیں سارے مسلمان مجھ کو چھوڑ کر کہ ٹھیک ہے پیس وتھ جسٹس ہم چاہتے ہیں. عرب کہتے ہیں السلام مع العدل، السلام مع العدل. میں کہتا ہوں کسی مسلمان کو کہنے کا رائٹ نہیں ہے جب تک اعلان نہ کرے کہ میں رسول کا امتی نہیں ہوں، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا. تب ایک کہے کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے وہ کیا ہے. اگر لڑائی ختم ہو رہی ہے تو پیس کر اگریمنٹ کر لو. ایک ہی کنڈیشن ہے. یعنی گویا کہ رسول اللہ کا طریقہ تھا وہ پیس فار دا سیک آف پیس، پیس فار دا سیک آف جسٹس. یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں تھا. یاد رکھیے دو طریقے ہیں، پیس فار دا سیک آف پیس اور پیس فار دا سیک آف جسٹس. سارے ہی مسلمان مجھ کو چھوڑ کر کے کہتے ہیں کہ ہم کو پیس چاہیے، مگر پیس چاہیے جسٹس کے ساتھ. آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو رائٹ ہے کہنے کا، لیکن آپ پھر مسلمان نہیں کہیے اپنا آپ کو کہ ایک میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. تو بہرحال یہ اس وقت جو ہے لوگ راضی ہوئے، صحابہ کرام جو تھے ان کو بھی بہت زیادہ اس پر ریزرنمنٹ ہوا. لیکن حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ رسول کا معاملہ ہے، ہماری کوئی اس میں رائے نہیں ہے، جو رسول کہہ رہے اس کو ماننا پڑے گا. اس وقت بھی یہی کہا گیا حضرت ابوبکر کی زبان سے کہ بھائی دیکھو یہ رسول کہہ رہے ہیں، رسول جو کہہ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا. اور لوگ مان گئے. اس کے بعد کیا ہوا، اس کا جو رزلٹ نکلا بہت شاندار تھا کہ حدیبیہ ایگریمنٹ سے نکلا کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یعنی سب سے بڑی وکٹری جو اسلام میں آئی وہ حدیبیہ ایگریمنٹ کے ذریعے آئی. اور میں یہ کہتا ہوں یہ بات کہ اس زمانے میں نے یہ کہا مسلمانوں سے کہ حدیبیہ ایگریمنٹ کا جو پرنسپل ملتا ہے میں اس کو اپناؤ ہر جگہ، چاہے فلسطین ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے اور جتنی جگہیں ادھر ادھر ہیں، ہر جگہ. سب لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بزدلی سکھاتے ہیں. کیوں بزدلی سکھانے کہا انہوں نے؟ کیونکہ ضرورت ہے اس زمانے میں کہ اس کو پھر سے ری ڈیفائن کیا جائے اجتہاد کے ذریعے. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے ری ڈیفائن کرنا. تو حدیبیہ ایگریمنٹ کو آپ ری ڈیفائن کرنا پڑے گا آپ کو، تاکہ لوگوں کا مائنڈ ایڈریس ہو، لوگ سمجھیں. اب میں بتاتا ہوں آپ کو ری ڈیفائن کرنے کا مطلب کیا ہے. دیکھیے ابھی میری بات ہوئی کسی سے اسی موضوع پر، تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو بات ہے پیس فار دا سیک آف پیس اور پیس فار دا سیک آف جسٹس، جو یہ چل رہا ہے قصہ جھگڑا ہر جگہ، تو میں نے کہا کہ دیکھیے چیزوں کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں، چیزوں کے معاملے میں ڈیسائیڈ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہے کہ چیزوں کو آپ ان ٹرم آف پرنسپل دیکھیں، آپ جو رائے بنائیں وہ چیزوں کو دیکھیں ان ٹرم آف پرنسپل. ایک ہے ان ٹرم آف ریزلٹ. ایک ہے حدیبیہ ایگریمنٹ کو آپ ان ٹرم آف پرنسپل دیکھیں، ایک ہے آپ اس کو ان ٹرم ریزلٹ دیکھیں. تو جب آپ ان ٹرم آف پرنسپل دیکھیں گے تو لگے گا بہت غلط ہو رہا ہے یہ کام، کیونکہ ہم کو حق تو ملا نہیں، ہم کو رائٹ تو ملا نہیں، ہم کو جسٹس تو ملا نہیں. لیکن آپ جب ان ٹرم ریزلٹ دیکھیں گے تو کہیں گے بہت بڑی چیز ہے یہ. کیوں؟ حدیبیہ ایگریمنٹ نے اپرچونیٹیز کھول دی، دعویٰ اپرچونیٹیز جو پہلے بند ہو گئی تھی، اب خوب دعویٰ ورک ہونے لگا. اتنا اسلام پھیلا کہ 2 سال کے اندر یہ ہوا کہ حدیبیہ ایگریمنٹ کے وقت آپ کے ساتھ کل 1400 آدمی تھے کل، اور 2 سال کے اندر 10,000 آدمی ہو گئے. صرف نمبر جو ہے وہ کافی ہو گیا کہ لوگ سرنڈر کر دیں. تو ایک ہے چیزوں کو ان ٹرم آف پرنسپل دیکھنا، ایک ہے چیزوں کو ان ٹرم آف رزلٹ دیکھنا. تو حدیبیہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ان ٹرم آف رزلٹ دیکھنے کی مثال ہے.
اور جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پیس ود جسٹس، وہ چیزوں کو ان ٹرم آف پرنسپل دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاسبل نہیں ہے۔ دنیا میں آپ اکیلے نہیں ہیں، دنیا میں دوسرے لوگ ہیں، ان کا بھی انٹرسٹ ہے۔ تو جب بھی آپ انسسٹ کریں گے ان ٹرم آف پرنسپل، تو آپ ہی کو ہارنا پڑے گا۔ دیکھیے اسلام کا اصول کیا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ رسول اللہ کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب رسول اللہ اکیلے نماز پڑھتے تھے، اکیلے، تو لمبی لمبی سورہ پڑھتے تھے، سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ جماعت سے پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ چھوٹی سورہ پڑھ دیتے تھے، چھوٹی سورہ، الم تری کیف، قل هو اللہ احد، چھوٹی سورہ، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، جو بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اس کا مطلب اس سے کیا پرنسپل نکلا؟ جب معاملہ آپ کا اپنی ذات کا ہو، اپنے آپ کا معاملہ ہو، تو آپ چیزوں کو ان ٹرم آف پرنسپل دیکھیے۔ یہ اسلام سے نکلتا ہے کہ جب معاملہ آپ کا اپنی ذات کا ہو تو آپ چیزوں کو ان ٹرم آف پرنسپل دیکھیے، لیکن جب معاملہ سوسائٹی کا ہو، فیملی کا ہو، نیشن کا ہو، دوسروں کا ہو، تو چیزوں کو ان ٹرم آف ریزلٹ دیکھیے، ان ٹرم آف ریزلٹ۔ اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا کہ لیس العاقل الذی یعرف الخیر من الشر ولکنہ الذی یعرف خیر الشرین، کہ وائز آدمی وہ نہیں ہے، وائز آدمی وہ نہیں جو چیزوں کو گڈ اور بیڈ کے روپ میں دیکھے، نہیں، وائز آدمی وہ جس چیزوں کو لیسر ایول اور گریٹر ایول کے روپ میں دیکھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس دنیا میں ہمارے لیے سوشل لائف میں، پرسنل لائف میں نہیں، سوشل لائف میں، نیشنل لائف میں، انٹرنیشنل لائف میں ہمارے چوائس گڈ اور بیڈ کا نہیں ہوا کرتا ہے، لیسر ایول اور گریٹر ایول کا ہوا کرتا ہے۔ اب سارا مسلم مائنڈ جو ہے دنیا میں ون ٹو آل یہ جانتے ہی نہیں تھا اس بات کو۔ وہ پرنسپل چلانا چاہتے ہیں، جسٹس چلانا چاہتے ہیں، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ اپنی ذات کے معاملے میں کوئی ایسا نہیں کرتا۔ عجیب چیز میں نے دیکھی کہ لوگ منافقت میں جیتے، منافقت میں اپنی ذات کے معاملے میں ہر آدمی پریکٹیکل بنا رہتا ہے، اور دوسرے کے معاملے میں دوسرا یارڈ اسٹک ہوتا ہے اس کے پاس، اور وہ ہے آئیڈیلزم کا یارڈ اسٹک۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ یہ یاد رکھیے، اپنی ذات کے معاملے میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ صرف پرنسپل کو دیکھیں بس، لیکن اب دوسروں کے جب معاملہ پیش آئے گا، چاہے ماں باپ کا معاملہ ہو، بیٹا بیٹی کا معاملہ ہو، بہو اور شوہر، بہو اور داماد کا معاملہ ہو، چاہے نیشن کا ہو، چاہے انٹرنیشنل لائف میں ہو، ہر جگہ آپ کو چیزوں کو ریزلٹ کے ٹرم میں دیکھنا پڑے گا۔ ان ٹرم آف پرنسپل اگر دیکھیں گے تو آپ ہاریں گے، اور ان ٹرم ریزلٹ آپ دیکھیں گے تو آپ جیتیں گے۔ یہ ہے اسلام کا پرنسپل، یہی اجتہاد ہے کہ جو چیز حضرت ابوبکر نے کہی تھی کہ بھائی یہ رسول اللہ کی بات ہے، اس کو تو ہم ماننا پڑے گا، اسی کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ریزن کے حوالے سے، سیم بات کو، یہ ری اپلیکیشن، یہ ری ڈیفینیشن۔ اجتہاد کا مطلب ہے چیزوں کو ری ڈیفائن کرنا۔ تو جس بات کو حضرت ابوبکر نے کہا تھا اس طریقے سے کہ بھائی یہ رسول اللہ کی بات ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اسی کو اس زمانے میں جب کہ ریزن کا زمانہ ہے، لوگ عقل سے سوچتے ہیں، تو آپ کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا ان ٹرم آف ریزن۔ وہ میں کر رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہر رسول کو ہم نے بھیجا اپنے کنٹمپریری پیپل کی لینگویج میں، کی لسان میں۔ یہی بات حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ ان یکون بصیرا بزمانہ، کہ اس آدمی کو اپنے زمانے کا کو جاننے والا ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کیوں اسلام اس زمانے میں بلینڈ ایلی میں چلا گیا، امپاس میں چلا گیا، مسلمانوں کے لیے راستہ بند ہے ہر طرف۔
کیوں؟ اس کی وجہ کہ اجتہاد نہیں کر پائے وہ. دیکھیے عباسی زمانہ میں کیا تھا، مسلمانوں کا امپائر بنا ہوا تھا. امپائر ہے، بہت بڑا ایریا ہے جہاں مسلمانوں کا امپائر قائم ہے. یعنی عباسی خلیفہ تھا ہارون رشید. ہارون رشید اپنے محل کے اوپر تھا وہ. تو بادل جو ہے ہواؤں سے اڑتے ہیں نا بادل، تو بادل چلے جا رہے تھے. تو ہارون رشید نے دیکھا اس کو، تو اس نے کہا کہ امتری ہے تو شیت فسیاتینی خراجک، امتری ہے تو شیت فسیاتینی خراجک، جہاں چاہے جا کے تو برس، تیرا خراج میرے پاس آئے گا، تیرا ٹیکس میرے پاس آئے گا. اتنا بڑا تھا، واسٹ امپائر تھا مسلمانوں کا. اتنا واسٹ امپائر تھا کہ وہ کہہ سکا وہ کہ امتری ہے تو شیت فسیاتینی خراجک، اے بادل تو جہاں جا کر برس، تیرا ٹیکس میرے پاس آئے گا. ہمارے فقہا جو تھے اس زمانے میں پیدا ہوئے، اسی کے لحاظ سے انہوں نے فقہ بنائی. تو ان لوگوں کو اسلام کی پوزیشن آف اسٹرینتھ کا پتہ تھا، لیکن اس لوگوں کو ان کو اسلام کی پوزیشن آف ماڈسٹی کا پتہ ہی نہیں تھا. انہیں پتہ نہیں تھا. تو کیا کیا دیا انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو دو میں بانٹ دیا انہوں نے، دارالاسلام دارالحرب. بس جہاں اسلام رول کر رہا ہے وہ دارالاسلام ہے، جہاں اسلام رول نہیں کر رہا وہ دارالحرب ہے. یعنی ان سے ہم کا پرماننٹلی ایٹ وار ہے. ایک امپائر یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم پرماننٹلی ایٹ وار ہیں تم سے. آج کون کہہ سکتا ہے؟ آج ایٹ وار ہونے کا مطلب سوسائڈ ہے، اور مسلمان سوسائڈ کر رہے ہیں. مسلمان ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے مقابلے میں پرماننٹلی ایٹ وار ہے، سب دنیا دارالحرب ہمارے لیے. تو کیا کر رہے ہیں؟ سوسائڈ بم میں کر کے مر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں. یہ کیٹیگرائزیشن ہی غلط تھا بالکل. یہ جو فقہا نے کیا، بلا شبہ فقہا نے غلطی کی. تقسیم کیا ہے؟ تقسیم یہ ہے کہ مسلم لینڈ بھی وہی ہے جو دوسرا لینڈ ہے. میں نے دیکھ سارا لینڈ جو ہے وہ ہے دارالانسان ہے. مسلمانوں کا ملک بھی دارالانسان ہے، باہر کا جو ملک ہے وہ بھی دارالانسان ہے. کوئی نہ دارالاسلام ہے، نہ کوئی دارالحرب ہے، نہ دارالکفر ہے. یہ سب فقہا کے ٹرم ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فقہا نے یہاں جو کیا بلا شبہ غلط کیا. انہوں نے کیا رائٹ تھا ان کو کہ جو ٹرم اسلام میں نہ یوز کیا ہو، جو ٹرم قرآن میں نہیں، جو ٹرم حدیث میں نہیں، آپ کو کیا رائٹ ہے کہ وہ ٹرم بنائیں آپ اور کہیں کہ دارالاسلام ہے یا دارالکفر ہے یا دارالحرب ہے؟ کچھ نہیں، سب دارالانسان ہے. قرآن میں ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان 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 کر کے خطاب کیا ہے قرآن میں. خدا کی نظر میں مسلم بھی انسان ہے، غیر مسلم بھی انسان ہے. یاد رکھیے، خدا کی نظر میں مسلم بھی انسان ہے، غیر مسلم بھی انسان ہے. خدا کی نظر میں ہر ایک انسان ہے. تو خدا کے نزدیک سب کچھ دارالانسان ہے. بس لینڈ آف مین کائنڈ. یہ اگر انہوں نے بتایا ہوتا تو مسلمان اس میں نہ اس امپاس میں نہ پھنستے. لیکن انہوں نے کیا کر دیا کہ کوئی دارالاسلام ہوتا ہے، کوئی دارالحرب ہوتا ہے. اب مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم دارالاسلام میں جیتے ہیں، بقیہ دنیا دارالحرب ہے، اسے لڑ کر کے ان کو دارالاسلام بناؤ. یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں. تو یہاں پر اجتہاد کی ضرورت ہے. یہاں پہ اجتہاد یہ کرنا ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں، آپ کو ادھر بوتا ہو یہ کہنے کا کہ یہ سارے ٹرمنالوجی غلط ہے. یہ کہہ سکیں. یہ جو فقہا تھے جس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے سے اثر لے کر کے انہوں نے یہ ٹرم بنائی. اسلام میں ایسا کچھ نہیں تھا. آپ ڈسون کریں. یہاں پہ اجتہاد کا کام ہے اس کو ڈسون کرنا. یہاں پر اجتہاد کا کام ہے ان ساری ٹرمنالوجی کو ڈسون کرنا جو قرآن میں نہیں ہے، جو حدیث میں نہیں ہے. تب جا کر امپاس ختم ہوگا.
تب جا کر آپ بلائنڈ ایلی سے نکلیں گے. اب اس سارے کے سارے مسلمان بلائنڈ ایلی میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اجتہاد کرنے کی طاقت نہیں ان کے اندر. سمجھتے ہیں کہ جو کنسنسس ہے یہ تو اجماع ہے. بھائی اجماع کیا چیز ہے؟ کہاں قرآن حدیث میں اجماع؟ تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کی نظر میں سب لوگ انسان ہیں، انسان ہیں، انسان ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے بارے میں کہا تھا کہ الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں؟ یہودی بھی آپ کی نظر میں انسان تھا، وہ کافر نہیں تھا. یہی صحیح ذہن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اجتہاد کا کام ایک یہ ہے اس زمانے میں کہ آپ ڈسون کر سکیں وہ سارے باتوں کو جو اس زمانے میں بنے جب مسلمان رول کرتے تھے. جب خلیفہ نے کہہ دیا تھا کہ امتری ہے تو شیت فسیاتینی خراج ہو کے جاؤ جہاں جا کر برسو اے بادل، تیرا ٹیکس میرے پاس آئے گا. آج کون کہہ سکتا ہے ایسا؟ آج کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو ایک زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا. اس قسم کا امپائر بھی اب نہیں بن سکتا. آپ دیکھیے کہ امریکہ نے امپائر بنانا چاہا تو کیا ہوا. جارج بش نے دوبارہ چاہا کہ ہمارا ایک امپائر بنے. یاد رکھیے کہ انیکلوڈزم ہے یہ. اب وہ دوبارہ ختم ہوگا جب کسی کا امپائر بنے. رشین امپائر ٹوٹ گیا اور امریکن امپائر جو ہار گیا. اب دور ختم ہو گیا امپائر بنانے کا. تو آپ کیا کریں گے؟ اس زمانے کی تھنکنگ جو کہ امپائر کے زمانے میں بنی تھی اس کو چھوڑیے، اس کو ڈس اون کیجیے. یہ ہے اجتہاد اس زمانے میں. اس زمانے کا اجتہاد یہ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اجتہاد اسلام میں بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے دیکھیے حدیث میں بہت زبردست بات کہی گئی ہے کہ المجتہد یخطئ ویصیب. رسول نے فرمایا کہ جب ایک شخص اجتہاد کرتا ہے، اس کی بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ بخاری بھی یہ روایت ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، بخاری کا ایک چیپٹر ہے، اس میں یہ حدیث ہے. اور بھی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، کچھ اس میں لفظی فرق کے ساتھ، لیکن میں بخاری کا آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں جو بہت ہی آتھینٹک مانی جاتی ہے. تو بخاری میں یہ روایت ہے کہ ایک آدمی اجتہاد کرے، فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو اس کو ڈبل ریوارڈ ملے گا. کوئی اجتہاد ایک ریوارڈیبل بات ہے. یاد رکھیے کیسی عجیب چیز ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ نے ریوارڈیبل بتایا اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ غلط، اس کو چھوڑ دو، اس کو اب اجتہاد ہی مت کرو، اب سے تقلید کرو. کوئی انسان کو آپ ایک ثواب سے محروم کر رہے ہیں، انسان کو آپ کی ریوارڈ سے محروم کر رہے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگر اس نے غلط اجتہاد کر لیا، تو اگر خطا ہو گئی اسے اجتہاد میں، تب بھی اس کے لیے اجر ہے، ایک اجر. اجتہاد میں اگر وہ غلطی کر جائے تو ایک اجر ہے، صحیح اجتہاد کرے تو ڈبل اجر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول اللہ انکریج کر رہے ہیں کہ جہاں اجتہاد ضرور کرو، چاہے غلطی ہو جانے کا ڈر ہو تب بھی. کتنی بڑی بات ہے، یاد رکھیے. رسول اللہ انکریج کر رہے ہیں کہ ضرور اجتہاد کرو، ضرور اجتہاد کرو. اسے نہ ڈرو کہ تم سے غلطی ہو جائے گی. غلطی ہو جائے گی تب بھی خدا تم کو ایک اجر دے گا، ایک ریوارڈ دے گا. صحیح ہوگا تو ڈبل ریوارڈ دے گا. کیوں اس کا ایسا آپ نے کیوں فرمایا؟ کہ زندگی میں اگر اجتہاد نکال جائے تو اسٹیگریشن آ جائے گا. زندگی چاہتی ہے ایک کنٹینیوس ڈیولپمنٹ. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ برابر کنٹینیو رہے چاہتی ہے زندگی. جن لوگوں کی سوچ رک جائے ان کے اندر اسٹیگنیشن آ جائے گا. تو سوچ نہ رکے، تھنکنگ نہ رکے، اسی لیے آپ نے انکریج کیا کہ
کہ تھنکنگ جاری رکھو، تھنکنگ جاری رکھو. اسی کے لیے آپ نے کہا غلطی کرو تب بھی، غلطی کا اندیشہ ہو، غلطی کا ڈر ہو، تب بھی تھنکنگ جاری رکھو، کیونکہ پھر بھی خدا تم کو اس کا ریوارڈ دے گا. تو کتنا انکریج کر رہے ہیں رسول اللہ. کیوں؟ اسلام کو قیامت تک چلنا ہے، خدا کے دین کو برابر جاری رہنا ہے، یہاں تک کہ اسرافیل سور پھونک دیں. اسرافیل کے سور پھونکنے سے پہلے اس کا یہ جو کارواں ہے اسلام کا، وہ رکنے نہیں والا ہے. تو یاد رکھیے، اگر اجتہاد نہ رہے تو اسلام ایک پونڈ بن جائے گا، POND، پونڈ. وہ بہتا وہ دریا نہیں رہے گا. پونڈ کیا ہوتا ہے؟ پانی سڑنے لگتا ہے، بدبو آتی ہے پانی میں، اس کو آپ پی نہیں سکتے. اجتہاد یعنی وداؤٹ اجتہاد اسلام ایک پونڈ بن جائے گا، اور اجتہاد کے ساتھ اسلام ایک بہتا ہوا دریا ہے. فرق کیا ہے دیکھیے، پانڈ میں نیا پانی نہیں ملتا آ کر کے، پانڈ میں نیا پانی آ کر نہیں ملتا ہے، وہی پانی رہتا ہے، وہی پانی رہتا ہے. اور بہتا ہوا دریا ہے، اس میں برابر آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں پر برف پگھل رہی ہے، پگھل برابر آ رہی ہے اور پانی مل رہی ہے. تو ہر لمحہ، ہر مومنٹ وہاں پر پرانے پانی میں نیا پانی، پرانے پانی میں نیا پانی مل رہا ہے. تو اجتہاد اس بات کا ایشورنس ہے کہ پرانے پانی میں نیا پانی ملتا رہے گا، پرانے خون میں نیا خون ملتا رہے گا، پرانی تھنکنگ نئی تھنکنگ ملتی رہے گی. وہ اسلام اپڈیٹ ہوتا رہے گا برابر. کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے مسلمانوں کو محروم کر رکھا ہے. اور کس چیز نے؟ کنسنسس کا نظریہ جو ہے، اجماع. تو قرآن و حدیث کے بعد آپ یہ کہاں سے نکال لیا کہ علماء کنسنسس؟ 1000 علماء اور ایک عالم دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے 1000 عالم میں ایک عالم میں. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے دیا کہ عرب دنیا میں سارے علماء نے کنسنسس کے ساتھ فتویٰ دے دیا، اور انڈیا میں فتویٰ دیا، دونوں فتوے غلط. غلطی کا کیا کرائیٹیرین کیا ہے؟ جو فتویٰ آپ کو آخر میں منافق بنا دے، ہپوکریٹ بنا دے، جو فتویٰ آخر میں آپ کو جھوٹ بولنا پڑے، وہی غلط ہے، وہی غلط ہے. تو اس بات کو سمجھیے کہ اسلام میں اجتہاد کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ کریٹو تھنکنگ برابر جاری رہے. کریٹو تھنکنگ کا پروسیس کبھی نہ رکے، کبھی نہ رکے، چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے. اب دیکھیے، یہ جو ہے دارالاسلام، دارالحرب، دارالکفر، پوری ہسٹری میں لوگ اسی بدھے رہے کہ دنیا کو باندھے رہے. جانتے ہیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے وی اینڈ دے کانسیپٹ آتا ہے، اپنے اور غیر کا کانسیپٹ آتا ہے. ہم دارالاسلام ہیں، وہ دارالکفر ہے، یہ دارالحرب ہے. ہم اور ہیں، وہ اور ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ پروسیس رک جاتا ہے. دعوت ہے دوسروں کو اپنا سمجھنے کا. جب آپ دوسروں کو اپنا سمجھیں تو دعویٰ کا پروسیس شروع ہوتا ہے. جب آپ دوسروں کو غیر سمجھ لیں، دعویٰ کا پروسیس اسٹاپ ہو جاتا ہے. تو یہ دعوت جو فرض ہے مسلمانوں پر، وہ رک گیا، وہ اس کا پروسیس رک گیا، اس کا پروسیس رک گیا. کتنا بڑا نقصان ہے یہ. کیوں آپ نے زمین کو بانٹ دیا 2 حصوں میں، مسلم اور نان مسلم، مسلم لینڈ اور نان مسلم لینڈ. یہ انسان لینڈ ہے، سارے کے سارے انسان ہیں، سارے کے سارے لوگ انسان ہیں. رسول اللہ نے کتنا بڑا اگزامپل سیٹ کیا تھا کہ یہودی کے بارے میں کہا، یہودی کے بارے میں، الیست نفسن، وہ بھی انسان جیسے ہم انسان ہیں. تو یہ بعد کے زمانے میں، یعنی عباسد پیریڈ میں لوگوں نے یہ جو کیا، دارالاسلام، دارالحرب، دارالکفر، اس سے انہوں نے وی اینڈ دے کانسیپٹ کو اسلام میں داخل کر دیا، جبکہ اسلام میں یہ نہیں ہے.
اس کانسیپٹ کو ظاہر کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ دعویٰ کی سوچ ختم ہو گئی. کیونکہ دعویٰ کی اسپرٹ کیا ہے؟ دوسروں کو اپنانا، دوسروں کو خدا کے راستے پر لانا. جسے آپ جنت کی طرف جا رہے ہو، دوسروں کو جنت کا مسافر بنانا. اگر دوسروں کو اپنا سمجھنا یہ ہے دعویٰ اسپرٹ، اور دوسروں غیر سمجھ لینا یہ ہے فقہی اسپرٹ. اور ایک اور بھاری غلطی یہ ہوئی کہ آپ مطالعہ کیجیے فقہی کتابوں کا، تو اجتہاد سارا کا ساتھ چلتا کہاں پر؟ مسائل پر، مسائل شریعت، سو کال مسائل شریعت. سارا اجتہاد چلتا ہے مسائل شریعت پر. جو گریٹر ایشوز ہیں، انٹلیکچوئل ایشوز ہیں، وہ گریٹر ایشوز ہیں، اس پر کوئی بات ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں اس کے اوپر. مطلب تیمم کے بارے میں اور حیض و نفاس کے بارے میں اور غسل و طہارت کے بارے میں یہی سب باتوں بحثیں چلتی رہتی ہے، لمبی لمبی بحث ہے جو بڑے بڑے ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایشو اس زبان میں آیا سیکولرزم کا ایشو. تو یہ گویا کہ فقہی دائرے سے باہر سمجھ لے گیا. اور آج تک مسلمان یہ طے نہیں کر پائے کہ اسلام کا کیا اسٹینڈ ہے سیکولرزم کے بارے میں. سیکولرزم، فریڈم، ڈیموکریسی، ان چیزوں کے بارے میں ابھی تک مسلمان کا ذہن واضح نہیں کہ کیا ہے اسلام کا اسٹینڈ. کیونکہ اس پر اجتہاد کیا ہی نہیں گیا. یعنی اجتہاد کا ایشو سمجھا نہیں گیا اس کو. لوگ سمجھتے اجتہاد کا ایشو صرف یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں جب ہم اڑ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ کیسے کریں. اسکینڈینیوین کنٹریز میں اگر چلے جائیں ہم، جہاں بہت لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں، لمبے لمبے دن ہوتے ہیں، تو کیسے 5 وقت نماز پڑھیں. اسی کو لوگ سمجھتے ہیں اجتہاد. ارے بھائی، اس سے بڑے بڑے ایشوز جو ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیے نیشن ہوڈ کا مسئلہ. تو روایتی طور پر مسلمانوں نے سمجھ لیا تھا کہ نیشن ہوڈ جو ہے وہ مذہب سے بنتی ہے. مطلب جو میرا مذہب ہے وہی میرے نیشن ہوڈ ہے. اقبال نے کہا تھا کہ امتیاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو مذہب جو پیرن ہے اس کا ہے وہ مذہب کفن ہے. جھوٹا شعر ہے یہ وطن کو بت بنا دیا. وطن پر بیس کرتی ہے نیشنلٹی. اب سارے دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اپنے وطن کو وطن نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری نیشنلٹی جو ہے وہ مذہب ہے. انڈیا میں صرف ایک عالم تھے، صرف ایک عالم، اس لیے کہ پوری دنیا میں میں جاننے میں صرف ایک عالم میں سے نکلے موجودہ زمانے میں جنہوں نے یہ کہا تھا، مولانا حسین احمد مدنی، کہ فی زمانہ، وہ بھی آدھی بات کہی انہوں نے، آدھی بات، فی زمانہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں. یعنی اس زمانے میں، ان آور ماڈرن ٹائمس، قوم جو ہے وہ ہوم لینڈ سے اس کا وہ ہوتا ہے، تعین ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اسلام میں بھی یہی ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے. چنانچہ جب وہ بن گئے بیچارے تو دیوبندی لوگوں نے یہ کہہ دیا یہ تو خبر تھی، یہ انشاء نہ تھی. حضرت نے جو فرمایا تھا کہ ایسا ہوتا ہے بلکہ اسلام میں بھی ایسا ہو، یہ آپ نے نہیں کہا تھا. یہ کتنی بڑی بھول ہے بتائیے. کیا آپ غدار بن کر رہنا چاہتے ہیں ملکوں میں؟ ہر جگہ غدار بن کر رہیں گے؟ اپنے وطن کے ساتھ آپ کو وہ رشتہ نہیں اگر ہوگا جو اس کو یعنی جو نیشن ہوڈ جو کہتے ہیں، تو کیا آپ بڑے بڑے غدار بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں عین اسلام ہے ماڈرن کانسیپٹ کہ جو ہوم لینڈ ہے وہی میرا، اسی سے میری نیشن ہوڈ طے ہوگی. آج تک مسلمان اس کو طے نہیں کر سکے. ابھی بھی مسلمان، آپ پڑھ لیجیے مولانا مودودی کتاب قومیت، کیا ہے مسئلہ قومیت، بالکل جھوٹی کتاب ہے وہ. یعنی انسان کو الجھائے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ تمہاری نیشنلٹی جو ہے مذہب سے متعین ہوگی، وطن سے نہیں. تو کیا ہم اپنے وطن میں غدار بن کر رہے ہیں؟ ان مسائل کو فقہ کا مسئلہ نہیں سمجھا گیا، کیونکہ اجتہاد کو سمجھتے ہیں کہ جو مسائل شرعی ہیں بس وہ ہیں. جو انٹلیکچوئل ایشوز ہیں بڑے بڑے،
یہ انٹلیکچوئل اصول سے اس کو اجتہاد سے میں شامل ہی نہیں. تو اجتہاد کے معاملے میں لوگوں نے بھاری غلطی کی ہے, اسی نے ہم کو بلائنڈ ایلی میں پہنچا دیا ہے. ہر معاملے میں مسلمان جو ہے یا تو منافق بنے ہوئے ہیں یا لڑکے بڑھ رہے ہیں. اب دو ہی آپشن مسلمانوں کے لیے رہ گیا ہے, یا تو لڑکے بڑھیں یا منافقت میں جیے, جھوٹ میں جیے, جھوٹ میں جیے. یعنی اسی ملک میں رہیں, دل میں یہ رکھیں کہ ہمارا جو وطنیت ہے اس کا تعلق مذہب سے ہے, اور رہیں اسی ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سے اجتہاد کے انسٹیٹیوشن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کی صحیح طاقت کے ساتھ, تاکہ مسلمان بلائنڈ ایلی سے نکلیں, امپاس سے باہر آئیں, ان کو انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن سے باہر آئیں, پھر سے وہ کریٹیوٹی آئے ان کے اندر. جیسا کہ میں نے کئی بار کہا کہ ایک ہی کریٹیو تھنکر پیدا ہوا ہے, ابن خلدون, اب ہزاروں پیدا ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ اس سے باہر آ جائیں. تو اجتہاد کے معاملے کو پھر سے سمجھیے اور اور چیزوں کو پھر سے ریڈیفائن کیجیے, پھر سے ریڈیفائن کیجیے, تو آپ کا اندر یقین آ جائے, کنوکشن آئے, خدا سے دوبارہ تعلق قائم ہو آپ کا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Dr. M. Muzaffar Hussain Naqvi. He's saying that if a householder is compelled by an invader to come out from his house, then what will be the role of that householder? یہ سب جھوٹے سوالات ہیں, معاف کیجیے. جھوٹے سوال کیوں کرتے ہیں آپ؟ ریئل کیس کیوں نہیں پیش کرتے آپ؟ یہ جھوٹے سوال, گناہ ملے گناہ ہے اس کے اوپر. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ تابعین کے زمانے میں یہ حال تھا, صحابہ اور تابعین کے زمانے میں, کہ کوئی آدمی اگر آتا تھا اس طرح سوال کرتا تھا تو پوچھتے تھے کہ وہ مثال بتاؤ کہاں کس گھر میں ایسا ہوا ہے. جب وہ کہتا ایسا گھر مجھے نہیں معلوم تو بھاگو یہاں سے, ایسا گھر تم جان لو گے کیا بتانا. اور پوچھتے کیا تمہارے گھر میں ایسا ہوا ہے, تم اپنے گھر میں ایسا ہوا ہے تمہارے؟ وہ کہتا نہیں تو تم جھوٹ بولتے ہو, تمہارے گھر میں ایسا نہیں, تو کہاں وہ گھر کہاں ہے جہاں ایسا ہو رہا ہے. جھوٹ میں جیتے ہیں لوگ, جھوٹ میں. آپ ریئل کوشچن کیجئے تب اس کا ریئل جواب ملے گا. اب فرضی کوشچن کریں گے تو اس کے بارے میں سب ہیمرنگ میں کروں گا آپ کی. فرضی کوشچن کوئی کوشچن نہیں ہوتا, فرضی کوشچن گناہ ہوتا ہے, گناہ, یاد رکھیے. ریئل کوشچن بتائیے کہاں کیا ہو رہا ہے تو بتاؤں گا آپ کو, اور نام لے کر بتائیے, نام لے کر کے ریئل کوشچن. فرضی کوشچن کریں گے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ گناہ ہے, گناہ ہے, گناہ ہے. This question is from Shad Hussain. If religion is to be redefined or reapplied, who should perform this function? Everyone. Who should کی بات کیا ہے؟ دیکھیے قرآن حدیث کو آپ پڑھیے, انما الاعمال بالنیات, ایک ہی کنڈیشن بتائی گئی ہے, وہ نیت, وہ کوئی دوسری کنڈیشن نہیں. انما الاعمال بالنیات. آپ اپنے دل کو ٹٹولیے کہ کیا سچ مچ میری نیت یہ ہے کہ میں خدا اور رسول کے حکم کو جانوں, یا میں اپنے ڈیزائر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خدا اور رسول کی بات ڈھونڈ رہا ہوں. جیسے یہ جو تھا یہ سوال, اپنی بات کو جھوٹے طور پر جسٹیفائی کرنے کے لیے سوال تھا. معاف کیجیے گا, اس کے پیچھے بیڈ نیت ہے, اچھی نیت نہیں ہے. میں بہت ایسے سوالات میں نے فیس کیے ہیں. تو اجتہاد کی شرط صرف یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو ٹٹولیے کہ کیا میں سچ مچ خدا سے ڈرتا ہوں, کیا سچ مچ میں ہیلپ سے ڈرتا ہوں, کیا سچ مچ میں خدا کی غضب سے ڈرتا ہوں, کیا سچ مچ میں ڈیزائر سے باہر آ کر خدا کا حکم جاننا چاہتا ہوں. تو بس آپ کو حق ہے کہ آپ اجتہاد کریں.
بس یہی ایک ہی شرط ہے, کوئی دوسری شرط نہیں. This question is from Dr. Abdul Rahman Wani. When ijma is creation of Abbasid period, which is absolutely correct, but how can we tackle some problems where no reference is found in Quran or Hadith directly? دیکھیے, آپ نے یہ غلط کہا کہ ایبسلیوٹلی کریکٹ ہے. یہ میں نے آپ کو حدیث پیش کی کہ ترکت فیکم الثقلین, میں نے تمہیں 2 سورسز دیے ہیں, تو جب تیسرے سورس آپ اضافہ کریں گے تو آپ کیسے کریں گے؟ کریکٹ تھا وہ غلط تھا. وہ اجماع کوئی چیز نہیں, صرف اجتہاد ہے. اجماع میں کیا نقصان ہوتا ہے کہ ایک تیسری چیز کو آپ مقدس مان لیتے ہیں. جیسے دارالحرب کا فتویٰ دے دی گیا تو آج تک مقدس چلا رہا ہے, وہ کوئی کوشچن نہیں کرتا اس کو, کیونکہ اس کو اجماع تھا علماء کا. یہ بہت بڑا فریب ہے کہ 2 کے بجائے 3 شامل کریں اس میں. آپ جو کچھ قرآن میں ہے وہ برحق ہے ایبسولوٹ سینس میں, جو کچھ حدیث میں ہے وہ برحق ہے ایبسولوٹ سینس میں. باقی جو علماء کہیں, چاہے وہ ایک عالم کہے جو 1000 عالم کہیں, کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے. ایک عالم کو بھی آپ اس کو اسکروٹائز کریں گے اور 1000 عالم کا تب بھی اس کو اسکرائب کریں گے. لیکن جب اس کو اجماع کہہ دیتے ہیں تو اس کو اسکرائب کرنے کا دروازہ بند ہوتا ہے, کرٹیسائز کرنے کا دروازہ بند ہوتا ہے. یہ بلا شبہ ان اسلامک بات ہے. سوائے قرآن و حدیث کے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں کہ کرٹیسزم کا دروازہ بند ہو. دروازہ کہیں بند نہیں ہے, لیکن اجماع کا کر کے آپ دروازہ بند کر دیتے ہیں وہاں. اب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر سچویشن میں آپ اجتہاد کر کے جاننا چاہیں, لیکن اجتہاد کا مطلب شرارت نہیں ہے. اجتہاد مطلب نہیں کہ آپ شرارت کریں. شرارت کسی طرح بتاتا ہوں آپ کو. کچھ لوگوں نے نکالا ہے کہ مسلمانوں کا جو ٹارگیٹ ہے وہ کہ ساری دنیا میں اسلام کا رول قائم کریں, ساری دنیا میں اسلام کا رول قائم کریں. یہ کیا ہے؟ یہ شرارت ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ نکالتے ہیں اس آیت سے کہ لیظہروا علی الدین کلہ, لیظہروا علی الدین کلہ. یہ آیت کتنی بار آئی حدیث میں؟ وہ قرآن میں 3 بار. یہ آیت 3 بار آئی قرآن میں, لیظہروا علی الدین کلہ. رسول کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ساتھ تاکہ وہ سب دین پر اس کا اظہار کر دے. اظہار کا ترجمہ کرتے ہیں غالب کر دے. غالب کرنے کا مطلب ہوتا ہے پولیٹیکل رول, اور سارے دنیا میں پولیٹیکل رول قائم کر دے. لیکن دیکھیں یہاں پر ہے الدین ہے, الارض نہیں ہے. اگر وہ مطلب ہو کہ ساری زمین پر قائم کر دے تو وہاں پر الارض ہونا چاہیے تھا. زمین, ارض مانی زمین, وہاں زمین تو ہے نہیں. رول قائم کرتا ہے کسی زمین پر. زمین کے بغیر رول کہاں قائم ہوگا؟ کوئی زمین چاہیے تب رول قائم ہوتا ہے وہاں. اسی لیے مسلمانوں نے پارٹیشن کا مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک زمین چاہیے جہاں پر رول قائم کر سکے اپنا. تو رول کا سینس اگر یہاں پر ہو تو وہاں پر ارض ہونا چاہیے, نہیں لیظہروا علی الارض کلہ ہونا چاہیے. لیکن نہیں ہے, وہاں دین ہے. تو کیا اس کا معنی ہے کہ یہاں پر دین پر اظہار مراد ہے, یعنی ایک آئیڈیالوجی کا دوسری آئیڈیالوجی پر. جیسے فلاسفی پہلے زمانے میں وہ مانی جاتی تھی, وہ دبدبہ تھا فلاسفی کا. اب سائنس کا دبدبہ ہے, تو سائنس کا دبدبہ فلاسفی پر ہو گیا ہے. ایسے ہی توحید کا دبدبہ شرک پر ہو جائے. اس سے نکال لیا کیا کہ ساری زمین پر سارے اسلام کی حکومت قائم کرنا. بہت ہی زیادہ گناہ کی بات ہے کہ جو بات قرآن میں نہ ہو, قرآن کا حوالہ دے کر کے اس کو آپ نکالیں غلط اس کی کمنٹری بنا کر. تو اصل چیز ہے یہ علماء نے کیا ہے, یہ کہا سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نیت ہے, انٹینشن ہے. اپنی انٹینشن کو ٹٹولیے اور اللہ سے ڈریے. تو جس اجتہاد کے ساتھ خوف خدا ہو اور اچھی انٹینشن ہو وہ بلا شبہ جائز ہے. جس اجتہاد کے ساتھ خوف خدا نہ ہو وہ علماء کا تب بھی وہ غلط ہے. یہ میں نے سمجھایا قرآن حدیث سے. انما الاعمال بالنیات. This is a question
by Dr. Muzaffar Hussain. He is given the example now. Do you think that Palestine is not the house of Muslim Palestinians who are compelled by Jews to leave the place? What is America doing in Iraq and Afghanistan? ٹھیک ہے, اس کو لیجیے آپ. جب بھی آپ یہ کہیں تو آپ کی ہسٹری وہاں شروع کرنی پڑے گی, 7th سینچری سے. 7th سینچری میں مسلمانوں نے جا کے آکوپائی کر لیا, تو کیا رائٹ تھا مسلمانوں کو, مجھے بتائیے. 7th سینچری میں وہاں مسلم رول نہیں تھا, مسلمانوں نے جا کے اس کو آکوپائی کیا. تو یا تو کہیں کہ دونوں آکوپیشن غلط ہے, یا کہیں کہ دونوں آکوپیشن صحیح ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ وہ آکوپیشن کو غلط کہنا پڑے گا اگر اس آکوپیشن غلط بتاتے ہیں آپ. یہ کوئی سوچ نہیں ہے. یہ وہ لوگ سوچ سکتے ہیں جن کو اللہ کا ڈر نہ ہو. کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ کیا ہے, وہ شنان قومی لا یجرمنکم شنان قوم اللہ تعدلوا, دشمنی کے وقت بھی صحیح بات کہو. اب قصہ سنیے آپ. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فلسطین دے دیا. جانتے ہیں آپ کیا آئے تھے صاحب وہ؟ ہاں, ادخلوا الارض المقدسۃ التي کتب اللہ علیکم, داخل ہو جاؤ فلسطین میں, خدا نے تو وہ لکھ دیا ہے. وہ اب بتائیے مسلمانوں کے لیے کہاں لکھا ہوا ہے ایسی آیت؟ یعنی خدا ہی نے کہہ دیا کہ یہ زمین تمہارے لیے, داخل ہو جاؤ اس کے اندر. اس قرآن کی اس آیت کو آپ نے ابھی تک ہدف نہیں کیا ہے قرآن سے. اتنی ہمت نہیں مسلمانوں کو. تو بہرحال مسلمانوں کے زمانے میں اور دوسرے زمانوں میں یہ ڈائسپورا میں چلے گئے یہودی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسیح یہودی تھے, وہ وہاں پیدا ہوئے, ان کی زمین تھی. تو مسیح کو ماننے والے یعنی عیسائی بھی وہاں تھے اور یہودی بھی وہاں تھے, دونوں کی زمین تھی وہ. حضرت مسیح کو ماننے والے اور عیسائی دونوں, یہودی دونوں زمین فلسطینی تھی اس زمانے میں. تو وہ ہمارے جو حملے ہوئے رومنس کے اور ایرانینس کے اور مسلمانوں کے, اس زمانے میں یہودی چلے گئے ڈائسپورا میں. تو انہوں نے برابر ایک تحریک چلا رکھی تھی, زائنزم کہتے ہیں, زائنزم یعنی لوٹو فلسطین کی طرف. تو یہ بہت دنوں سے چل رہی تھی. آخر میں یونائٹڈ نیشنز کے زمانے میں ایسا ہوا کہ انہوں نے بہت زبردست اس کے لیے وہ کی, یعنی لوگوں سے مل کر کے کنونس کیا لوگوں کو کہ ہمیں ملنا چاہیے ایک زمین. تو پہلے یونائٹڈ نیشنز والے دے رہے تھے ان کو زمین دوسری جگہوں پر, آسٹریلیا میں اور ادھر ادھر. کہا کہ نہیں, ہم کو وہ زمین چاہیے. تو اقوام متحدہ کے فیصلے کے تحت بالفور کمیشن کے مطابق یہودیوں کو لوٹنے کا وہاں اجازت دی گئی. یہودیوں کو صرف 1/3 دیا گیا تھا, یاد رکھیے. 2/3 پھر بھی عربوں کے پاس تھا. 1948 میں بالفور کے تحت جو اگریمنٹ ہوا تھا اور یونائٹڈ نیشنز کے فیصلے کے تحت ہوا تھا, اس میں یہودیوں کے پاس صرف 1/3 تھا, 2/3 مسلمانوں کے پاس تھا. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا, وہ مقدس مانے جاتے ہیں جو میں ان کو بالکل صحیح آدمی نہیں سمجھتا, کہ وہ لگے جلوس نکال لیں, لبیک یا فلسطین, لبیک یا فلسطین. اب مسلمان ٹکرا گئے یہودیوں سے. اقوام متحدہ کے فیصلے کے تحت یہودی وہ آئے تھے. تو جب تم کو 2/3 ملا ہوا ہے, اس کو ترقی دو, اس میں ایجوکیشن, ایگریکلچر, ہارٹیکلچر سارا کرو, دعوی ورک کرو. اب انہوں وہ بھی چاہیے. اور لڑائی کی لمبی تاریخ ہے, یہاں تک کہ جو ایجپٹ نے حملہ کیا وہ ہے. اس لمبی کہانی میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, آپ پڑھ سکتے ہیں, سفر نامہ اسپیون فلسطین, آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں. تو غرضے کہ ایک بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے لڑائی چھیڑ دی غیر ضروری طور پر, پیسفل ایکٹیویٹی نہیں چلایا. دوسری بات کیا ہوئی کہ یہودیوں نے عربوں کی زمینیں خریدنا شروع کیا, اور خریدتے خریدتے بہت زیادہ خرید ڈالا. اس کا تماشا دیکھنا ہو آپ کو, اس کی مثال تو یوں دیکھیے, نظام الدین ویسٹ میں دیکھ لیجیے.
جب میں آیا ہوں نظام الدین اس میں تو سب ہندو یہاں تھے، 2 مسلمان تھے. آج سارے مسلمان بھرے ہوئے. کیسے؟ زمین خرید کر کے. آج ویسٹ مسلم کالونی بن چکی ہے. جب آیا تب یہ ہندو کالونی تھی. خرید کر کے خریدا. کیسے انہوں نے؟ زمین انہوں نے دام بڑھا دیے، بہت زیادہ دام بڑھا کر. تو ہندو بیچ کر چلے گئے یہاں سے. یہی کام فلسطین میں ہوا. یہودی نے خود زمینیں خریدی عربوں کی. تو بالفور کمیشن کے تحت ان کو منتھر ملا تھا، خرید کر پڑے وہ. اور پھر جو وار ہوئی 1967 وار ہوئی تھی، نہیں وہ لڑائی ہوئی تھی جو مصر کا حملہ جو کیا تھا. تو اس میں انہوں نے سرائے سینہ تک قبضہ کر لیا. عربوں نے حملہ کیا تھا، یاد رکھیے، عربوں نے حملہ کیا تھا. یہ ساری تاریخ ہدف کر کے آپ خالی کہتے ہیں کہ وہ ایک بم کو لے کر کے. تو وہی جو شبلی نے کہا تھا کہ فلسطین کے شاہنامے میں لوگ سے منجا منم یاد ہے. کوئی مذاق تھوڑی ہے ہسٹری کو مذاق نہیں ہے. آپ نادانی کریں گے تو اس کی پرائز دینی پڑے گی آپ کو. This question is from Razia. The life of Prophet provides us with an example for both the position of modesty and the position of strength. Then why is it that the modesty example is not considered? دیکھیے یہاں پر بھی ایک بہت بھاری بھول ہوئی ہے ہماری ہسٹری میں. بہت اچھا کوشچن ہے یہ. بھول یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اسلام جو ہے تو شروع ہوتا ہے دعوی ورک سے، پہنچتا ہے حکومت تک. یہ ایک گریجول ڈیولپمنٹ ہے. تو ان کے نزدیک مکہ کا جو اگزامپل ہے وہ پیچھے کا اگزامپل ہے، اور مدینہ کا اگزامپل ہے جو آگے کا اگزامپل ہے. یہ میرے نزدیک بالکل غلط ہے. دونوں ایگزامپل ہیں ایکولی، دونوں کے دونوں ایگزامپل ہیں. وہ بھی ایسا سوچنا ہی بالکل یعنی اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب کہ قرآن حدیث میں اس کی مثال دیں آپ. قرآن حدیث کی مثال نہیں موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو ہے وہ ہے دعوی ورک، جو مکہ بھی تھا، مدینہ بھی تھا، مکہ مدینہ کے باہر بھی تھا. تو دعوی ورک اصل ہے. حکومت جو ہے وہ جو ہے وہ ریئل چیز نہیں ہے، ریلیٹیو چیز ہے. اور قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، دیکھیے کہ تلک الایام نداولها بین الناس. اقتدار جو ہے، اقتدار کبھی ان کے پاس کبھی ان کے پاس. اقتدار کو بتایا کبھی ان کے پاس کبھی ان کے پاس. تلک الایام نداولها بین الناس. تو اقتدار آپ پاس ہے یا نہیں ہے، یہ ایک ریلیٹیو بات ہے. اس کو یہ کہنا کہ گریجول ڈیولپمنٹ میں وہ آخری درجہ ہے، بالکل غلط ہے یہ بات. میرے نزدیک اسلام وہی ہے جو مکہ میں تھا، اور اسلام اصل میں کہ خود آپ اسلام پر عمل کریں اور دعوتی کام کریں. حکومت بنتی ہے نہیں بنتی ہے ایک ریلیٹیو بات ہے. لیکن یہ ہماری ہسٹری میں اس سے ہدف ہو گئی. ہماری ہسٹری میں یہ سمجھ لیا گیا لوگوں نے کہ وہ ABCD تھا مکہ اور یہ XYZ ہے مدینہ. یہ بالکل غلط ہے. غلط اس سلسلے میں ہے کہ قرآن حدیث میں کہیں اس کی مثال نہیں موجود ہے کہ وہ ABCD تھا، وہ XYZ ہے. یہ جب نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا کہنے کا کہ ایک گریجول پروسیس ہے. میں بتاؤں آپ کو، ایک کتاب چھپی ہے پاکستان میں، اس کا نام ہے دعوت دین. ایک بہت بڑے عالم کی کتاب ہے، بہت ہی ویل نون عالم کی. اس میں یہی تھیوری دی ہے انہوں نے. اس میں دکھایا ان کو دعوت، ہجرت، جہاد. اسلام کو انہوں نے 3 پیریڈ میں بتایا. اسلام شروع ہوتا ہے دعوت سے، پھر ہجرت ہوتی ہے، پھر جہاد ہوتا ہے، پھر حکومت قائم ہوتی ہے. تو بالکل ایبسرڈ ہے یہ بات. اس کے معنی کیا ہے کہ ہسٹری کو انہوں نے آئیڈیالوجی کا مقام دے دیا. یہ ایک ہسٹری تھی کہ رسول اللہ کا کام شروع ہوا بطور دعوت کے، پھر ہجرت ہوئی، پھر مدینہ آپ گئے، وہاں حکومت قائم ہوئی. یہ ایک ہسٹری، یعنی یہ ایک ہسٹری کا وہ ہے، یعنی ایک ہسٹری ہے. یہی اسلام نہیں ہے. کیونکہ دوسری شکلیں بھی پیش آ سکتی ہیں کہ پوری زندگی آپ دعوتی بات میں گزر جائے آپ کی،
یا ایسا ہوتا ہے کہ شروع ہی میں آپ کو حکومت مل جائے یا اس سے حکومت کبھی ملے ہی نہیں. سب کو سب یعنی ایکولی آئیڈل ہوگا. میں نے اس سے پہلے آپ سے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ سارے پرافٹ آئیڈیل ہیں, سارے پرافٹ ایگزامپل ہیں. تو کسی پرافٹ کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں دعوت نہ کر کے بھی حکومت مل گئی. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام, کہیں ایسا ہوا کہ انہوں نے غیر مسلم حکومت کو مان کر کے اس کے تحت ایک عہدہ لے لیا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام, کہ ایسا ہوا کہ انہوں نے وہاں ہجرت کیا وہاں سے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت مسیح علیہ السلام نے, آپ دیکھیے کہ کوئی حکومت نہیں وہاں پر, صرف دعوتی کام کیا آپ نے. اب لوگوں کو کہا کہ دعوتی کام کا اگر کرو تو سب کو سب یعنی ایکولی ایگزامپل ہیں ہمارے لیے. تو جیسا سچویشن ویسی یعنی موومنٹ. یہ جو کہہ دیا انہوں نے کہ پہلے دعوت ہے پھر ہجرت ہے پھر جہاد ہے, یہ انہوں نے ہسٹری کو اصول, ہسٹری کو پرنسپل کا درجہ دے دیا. یہ پرنسپل نہیں ہے کوئی, ایک ہسٹری کا سبجیکٹ ہے. ایسا ایسا ہوا رسول اللہ کے ساتھ. دوسرے جو واقعات دوسرے ملکوں کے ساتھ جو پیش آئے وہ بھی ہمارے لیے ایگزامپل ہیں. ہم اپنے حساب سے, مثلا انڈیا میں ہم ہیں, انڈیا میں ابھی تھوڑی کریں گے کہ دعوت دو پھر ہجرت کرو پھر آ کر لڑو انڈیا سے. یہ بالکل ایبسرڈ باتیں ہیں. ہم یہاں نہیں کریں گے ایسا. بس ہم یہاں پر ہم اپنا عبادت کریں گے, کریکٹر اسلام کا اپنائیں گے اور دعوت ورک کریں گے. بس اسی میں چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے کہ آج نشانہ ہمارا دعوت ہے, کل نشانہ ہمارا ہجرت ہوگا اور پھر نشانہ ہمارا جہاد ہوگا. تو بالکل ایبسرڈ بات ہے. انہوں نے ہسٹری کو ایک پرنسپل بنا دیا. ہسٹری سے کوئی پرنسپل نہیں نکلا کرتا. ہسٹری جو ہے پرنسپل اور سچویشن میں ایڈجسٹمنٹ کا نام ہوا کرتی ہے. یاد رکھیے ہسٹری کیا ہے. ہسٹری جو ہے پرنسپل اور سچویشن میں ایڈجسٹمنٹ کا نام ہوتا ہے. تو چونکہ سچویشن بدلتی رہتی ہے جیسے ایڈجسٹمنٹ ہی بدلتا رہتا ہے. ہسٹری کبھی ایک نہیں رہے گی. جیسے کہ میں نے عرض کیا ابراہیم کی ایک ہسٹری تھی, حضرت یونس کی دوسری ہسٹری تھی, حضرت موسیٰ کی تیسری تھی, حضرت مسیح کی دوسری تھی, رسول اللہ کی ایک اور تھی. یہ سارے کے سارے جو ہیں ہمارے نمونے ہیں. جیسے ہمارے حالات ہو گئے ویسے ہم وہاں سے ایگزامپل لیں. تو انڈیا کے لحاظ سے میں کہوں گا کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم دعوت دیں بس, اور کوئی نہ ہجرت ہے نہ کوئی جہاد ہے. ٹھیک ہے. This question is from Muhammad Shahid Anwar. You mentioned that one should see things in terms of result. So what should be our application regarding recitation of Vande Mataram by Muslim students in school so that the result is peace? یہ سب سوالات جو ہے چھوٹے سوالات, یاد رکھیے. یہی لوگ پوچھتے ہیں اقبال کو جو یہ سوال کرتے ہیں. میں نے بار بار یہ کہا ہے, پر یہ کہو کہ اقبال جو تھے وہ غلط تھے. کہو اقبال کا شعر ہے کہ پتھر کی مورتی میں سمجھا تو خدا ہے, خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وطن میرا ہے انڈیا, ایک ایک ذرہ اس کا دیوتا ہے. تو اقبال کو نہیں کہتے آپ لوگ, بندے ماترم میں کچھ اتنا شور مچاتے ہیں. اقبال نے سپر بندے ماترم لکھ رکھا ہے, سپر بندے ماترم. یہ سپر بندے ماترم ہے. خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اقبال کو پوجنا اور یہاں پر شور کرنا, یہ یقین کہ منافقت ہے. منافقت حرام ہے اسلام میں, یاد رکھیے. میں تو لوگوں سے کھلا کہتا ہوں, چاہے کوئی خوش ہو یا غصہ ہو, کہ وندے ماترم پر شور کرنا اور اقبال کو پوجنا یہ منافقت ہے. منافقت اسلام میں حرام ہے. یا تو یہ کہو کہ دونوں غلط یا کہو کہ دونوں صحیح. This question is from Dr. Muzaffar Hussain Naqvi. The Muslim scholars in past have divided world in Darul Islam and Darul Harb, and you have called it Darul Insan. I think better it is to call it Dunya, as Allah has called it Rabbna Atayna Fid Dunya. ہاں دنیا کہی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دنیا جاگریفل سینس میں ہوگا. میں سے قرآن میں بار بار
خطاب کیا گیا اے انسان اے انسان اے انسان. رسول اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کہا تھا ایھا الناس اے انسانوں. تو اس کو لے کر میں نے کہا دار الانسان. آپ نہ چاہیں تو آپ دنیا کر لیجیے, اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کتاب کیا بھائی؟ One question that I wanted to ask was that it is a fact that جتنے بھی prophets آئے انہوں نے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بکریاں چرائی. So is it a matter of coincidence or is there any symbolic meaning hidden in it? میں نے بکری چرائی ہے. جی ہاں, میں نے بکری چرائی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کوئی کیا بات ہے, لیکن یہ واقعہ ہے کہ میں نے بکری چرائی ہے, اتنے میں جانتا ہوں. اب میں خوش ہوں کہ مجھے بکری چرانا پڑا. یعنی بکری چرانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے کہ میرے گھر میں میری ماں جو تھیں وہ بکریاں پالتی تھیں, اور ایک آدمی رکھا تھا انہوں نے بکرے کو لے جانے کے لیے. اس کا نام بلو تھا, ایک آدمی تھا بلو اس کا نام تھا. تو وہی اصل میں چراتا تھا بکریاں. اس کے ساتھ ساتھ میں بھی جاتا تھا بلو کے ساتھ ساتھ. تو مجھے کچھ دلچسپی تھی. ابھی بھی ہمارے جو پوتے ہیں عدنان, ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی بکری کی دلچسپی ہے. کچھ ہمارے فیملی میں شاید ایسا ہے. عدنان کو بڑا شوق ہے بکریوں کا. کیا بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, تو دادا کا بھی شوق اور پوتے کو بھی شوق. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشابہت رکھی ہے ہماری فیملی میں, میں اس میں خوش ہوں. Maulana, there is a belief among Muslims that after death, or probably on the accountability day, the souls will be passed through a test called Pul Sirat. Could you elaborate it in the right perspective? What is Pul Sirat? ایک آیت قرآن مجید میں ہے, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پل صراط جو ہے وہ ایک واقعہ ہے, یعنی وہ حقیقی ہے. پوری آیت کیا ہے صاحب؟ ہاں, دیکھیے اس میں پل صراط تو نہیں ہے, لیکن جہنم کو کہا کہ جہنم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. قرآن میں یہ ہے کہ سب یہی ہے, وہ منکم الا واردھا, تم میں سے ہر ایک گزرے گا جہنم سے. دیکھیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائیں کہ اس کو جہنم میں ڈال دیں. جہنم سے ایک سیکنڈ بھی جانا مصیبت ہے. یہ جہنم میں ایک سیکنڈ بھی آپ بالکل جیسے کہ آپ یہ جو انجن ہوتے ہیں جس پہ کوئلہ جلتا ہے, اس سے ہزاروں بلین ٹائم زیادہ سخت جگہ ہوگی وہ, تو کیسے آپ اس میں خدا داخل کرے گا آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی پل صراط کا معاملہ ہے کہ وہاں پر جو جیسے اوور برج ہوتے ہیں, آج کل امریکہ وغیرہ میں بہت بڑے بڑے اوور برج بنائے گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پل صراط ایک اوور برج ہے. تو اس اوور برج سے وہ گزریں گے لوگ, اور پھر وہاں پر یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی غلط آدمی ہوگا اس کی جہنم کھینچ لے گی, اور جو سچا آدمی ہوگا اس سے گزر کے آگے بڑھ جائے گا. کہ تبھی ہے نا, ہاں, اس سارے انسانوں کو ایک وقت آئے گا کہ جہنم ہے, اس کے پاس ایک اوور برج ہے, تو سارے انسانوں کو گزرنا پڑے گا اس اوور برج سے. تو بس سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے دیکھا ایک بار, ایک جو جوتا کے ریپیئر کرتے, کیا کہتے ہیں اس کو, شو کے ریپیئر جو کرتے ہیں, کابلر. ایک مرتبہ میں نے کابلر کا دیکھا کہ کام کرتا تھا شام کو, تو چھوٹی چھوٹی جو کیلیں ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہیں کیلیں. ہمارے بچپن میں اس کو ٹنگل کہا جاتا تھا, اب پتہ نہیں کیا نام اس کا ہوتا ہے. تو ہاتھ سے چننا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو, اب پھیلی ہوئی ہیں سب. تو اس کے پاس میگنیٹ ہوتا تھا, ایسے گھمایا اس نے
سارے اسی میں لپٹ گئے اور پھر نہایت آسانی سے اس کو لے کر رکھ دیا آپ نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے معاملہ جب سارے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے, اکٹھا ہو کر ایک سفر کریں گے, وہ اس سفر کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تسبح الا حبسا, لوگ چل رہے ہوں گے اور اتنا زیادہ یعنی دہشت کا عالم ہوگا کہ کسی منہ سے بول نہیں نکلے گی, سب اسپیچلیس ہو گئے ہوں گے, اسپیچلیس, پاؤں کے چلنے کی پھسپھساہٹ سے سنائی دے گی. تو قرآن میں جو آیا ہے کہ وہ منکم الا واردھا کان رب علی ربک حتما مقضیہ, تو لوگوں کو راستہ جو ہوگا جانے کا وہ اسی اوور برج سے ہو کر جائے گا. اب سب لوگ اس سے گزریں گے اور جسٹ لائک میگنیٹ وہ جہنم جو ہے وہ لوگوں کو کھینچ لے گی جو پیراڈائز کے قابل نہیں ہے. یہ حدیث میں آتا ہے, قرآن میں تو اتنا ہی ہے کہ سارے لوگوں کو گزرنا ہے جہنم سے. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جہنم کے اندر اندر کیسے گزارے گا خدا جنت والوں کو. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اوور برج ہوگا, اس اوور برج سے سارے کے سارے لوگ گزریں گے, اور پھر جو ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے جنت کے قابل نہیں ہوں گے ان کو جہنم کھینچتی رہے گی. جو کو جہنم نہ کھینچے گی وہ سب پار ہو کر کے پھر پیراڈائز میں چلے جائیں گے. یہ میں نے سمجھا ہے کہ سب یہ ٹھیک ہے, یہ میں نے سمجھا آپ کو اس بات کا مطلب. مولانا ہمارا کوشچن ہے جو ہم آج کل کے صوفیز کی بات نہیں کر رہے ہیں, جو بصرہ جو پہلے آئے تھے ان کی بات کر رہے ہیں. Keeping that in as a reference, Maulana, how is the realization of a Sufi different from an alim? From an alim. Alim. Yeah. Aren't their final destination the same? That's my first question. And my second question is کہ ان کے جنت میں کیا ان کے لیولز بھی الگ ہوں گے کیا؟ جنت میں ان کے لیولز بھی الگ ہوں گے؟ کس کے؟ صوفی اور عالم. پہلا کوشچن ہے کہ ریلائزیشن میں کیا فرق ہے؟ الٹیمیٹلی فائنل ریلائزیشن تو خدا کی ریلائزیشن ہے, تو وہاں پہ کیا ڈفرینسیشن ہے؟ دیکھیے میری تو بہت ہی زیادہ اس میں سخت رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صوفیوں کو ریلائزیشن ہوئی نہیں. وہ جو چیز پایا انہوں نے وہ تھی ایکسٹیسی. ایکسٹی از ناٹ دا ریئلائزیشن آف گاڈ. ایکسٹیسی وہی چیز ہے کہ ہندو لوگ ملتی ہے, سبھی کو مل جاتی ہے ایکسٹیسی, اس کو وجد کہتے ہیں. سب ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایکسٹیسی یا وجد کو. پرشین میں حال کہتے ہیں اس کو. نہیں نروانا نہیں, نروانا تو وہ تو پہلے کی بات ہے. نہیں وجد یا ایکسٹیسی یا حال ملتا رہا صوفیوں کو. میں اس کو ریئلائزیشن یا معرفت نہیں سمجھتا. تو میں اس معاملے میں میری رائے یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے معرفت کو یعنی ریئلائزیشن کو جوڑ دیا دل سے, حالانکہ اس کو جوڑ دیا مائنڈ سے. دل میں کچھ بھی نہیں ہے, دل میں کچھ بھی نہیں. دل تو سرکولیشن آف بلڈ کا سورس ہے. جو کچھ ہے مائنڈ میں. ایک صاحب ہیں وہاں جو رہتے ہیں برٹن میں, حالانکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ, ان کو بہت زیادہ اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ نئی دلی ہے. تو ابھی میرے پاس ایک آیا ان کا بڑا لمبا چوڑا کہ فلاں نے ریسرچ کی ہے. کسی آدمی نے کہیں ریسرچ کی ہے, وہ نے پڑھا اس کو, اسے نکلا کیا, ایک فیلنگ انہوں نے پروو کی ہے کچھ سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے کہ دل میں فیلنگ ہوتی ہے. وہ کہتا میری فنگر بھی فیلنگ ہوتی ہے. میں فنگر کو میں جاؤں آئس پر تو ایک فیلنگ ہوگی, میں جاؤں فنگر آگ پر تو ایک فیلنگ ہوگی. تو فیلنگ سے کیا ہوتا ہے, یعنی فیلنگ کو پروو کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہارٹ کے اندر تھنکنگ ہے. ایسے لوگ ہیں. تو یہ سارے لوگ یعنی صرف صوفی نہیں, یعنی سارے فلاسفر, سارے صوفی ہزاروں سال سے
یہ سمجھتے رہے کہ دل جو ہے وہ سورس ہے معرفت کا، ریئلائزیشن آف ٹروتھ کا. میں اس کو نہیں مانتا. مائنڈ سورس ہے. تو میری صوفیزم جو مائنڈ بیسڈ ہے، ان کی صوفیزم ہارٹ بیسڈ تھی. تو میرا معاملہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صوفی لوگوں کو سرے سے معرفت ملی ہی نہیں. جو چیز ملی وہ وجد تھا. وجد جسے ترکیب میں جو صوفیوں کا گروہ ہے وہ ناچنے لگتا ہے، اس میں وہ وجد ہوتا ہے، ایکسیسی ہوتی ہے. سمجھتے ہیں کہ ریئلائز کر رہے ہیں وہ. میری رائے یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ معرفت ملتی ہے تھرو توسم. توسم نہ کہ دل پر وہ لگانے سے، دل پر دھیان دینے سے. دل پر دھیان دینا نہیں بلکہ ورلڈ اراؤنڈ اس جو ہے اس میں آپ سوچیں. کنٹمپلیشن ایک ہے، دیکھیے میڈیٹیشن ایک کنٹمپلیشن. میرا صوفیزم کنٹمپلیشن بیس کرتا ہے، وہ لوگ صوفیزم میڈیٹیشن بیس کرتا تھا. تو مائنڈ سے سوچنا، توسم کرنا اور پھر اپنی اس کے لیے خوراک حاصل کرنا، یہ ہے. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی تو وہاں کیٹیگرائزیشن جو ہوگا وہ عالم اور صوفی کے لحاظ سے نہیں ہوگا. وہاں وہ ہوگا کہ کتنا آپ کو ریئلائزیشن ہوا تھا، آپ کے لیول آف ریئلائزیشن کیا تھا، اس پر ہوگا کیٹیگرائز. کیونکہ حدیث بتاتا ہے کہ 200 درجے ہیں پیراڈائز کے. تو یہ ہوگا لیول آف ریئلائزیشن کیا ہے اس کے لحاظ سے ہوگا یہاں پر. باقی صوفی اور یہ تو ریلیٹیو ٹرم ہے، صوفی اور اس کا ریلیٹیو ٹرم ہے. I mean, I'm not talking about Maulana today's Sufis, but I was reading about Rumi and Basra from Maulana. They believe in something called Falak-e-Rajah, and in all the writings which I've been reading in the last 2 months, they talk about crushing their own ego and their own personalities, where they're begging from God for every aspect of their lives. So that is also one aspect of intellectual Sufism. نہیں دیکھیے میں نے پڑھا ہے مسنوی العروج جو پڑھی ہے میں نے. مسنوی العروج کی جڑ ہی غلط ہے. کیوں؟ وہ ساری بیس کرتی ہے مارنزم کے کانسیپٹ پر، مانوتھیزم پر نہیں. تو فنا فی اللہ انہی لوگوں کا آتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ سچائی جو ہے میں اس کا ایک ڈراپ ہوں پھر دوبارہ اوشن میں مل جاؤں. یہ مطلب ہے اس کا. جیسے ان کا پہلا شعر ہے، مثنوی کا پہلا شعر ہے کہ بشنو از نئے چو حکایت می کدت از جدائی ہا شکایت می کدت. یہ پہلا ان کا ہوا ہے. تو اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ سنو. وہ جو نئے کہتے ہیں وہ اس کو وہ نرسری ایک ہوتی ہے، ایک پیڑ ہوتا ہے، اس کو کاٹ کر سے وہ باندھتے ہیں، اس کو بانسری. تو فروٹ بناتے ہیں اس کا، یعنی نرسری کو کاٹ کر اس کا فروٹ بناتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نرسری وہ جو فروٹ کو تم بجا رہے ہو، آواز نکل رہی ہے، تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہائے جدائی، ہائے جدائی. مطلب میں جب نرسری نہیں بنا تھا، وہ فروٹ نہیں بنا تھا، تو میں پورے پیڑ کا پارٹ تھا. اب میں الگ ہو گیا ہوں، مطلب اوشن سے الگ ہو کے ڈراپ رہ گیا ہوں میں. یہ ہے ان کی فلاسفی کا جسم. بشن وازنہ چو حکایت میں قدرت اور جدائی ہا شکایت میں قدرت. بانسری کی آواز جو ہے وہ کہہ رہی کہ ہائے جدائی، میں الگ ہو کر کے ایسا ہو گیا. تو یہ ہے مانزم. تو مثنوی مولا روم جو ہے اگر کئی سو سال تک مسلمانوں میں بڑا دبدبا اس کا رہا، میں بالکل غلط سمجھتا ہوں، کیونکہ مانزم کا جو کانسیپٹ ہے سرتا غلط ہے. ہم اور خدا دونوں ایک نہیں، ہم اور خدا دونوں ایک نہیں. ہندوازم میں دیکھیے ایک ہے ادویت واد، ہے ادویت واد. مطلب ادویت واد کی فلاسفی سرتاپا بیس لیس ہے. صحیح فلاسفی جو ہے ادویت واد کی ہے، خدا کریٹر ہے اور میں کریچر. تو مثنوی العروج جو ہے وہ بیس کرتی ہے ادویت واد پر، جو میرے لیے غلط ہے. There is this another question. Where does Shariat figure in terms of 4 sources that you mentioned? یہ تو دیکھیے میں نے اپنے کہہ دیا تھا اپنے لیکچر میں کہ قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں. یہ میں نے حدیث کوٹ کی آپ کو کہ ترکتو فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی.
قرآن اور سنت. تو حدیث میں تو 2 تھا, انہوں نے اپنی طرف سے تیسرا کر لیا. میں اجماع کو بالکل جو درجہ دے رکھا دونوں میں, اجماع کا مطلب ہے علماء کا کنسنسس. علماء کا کنسنسس جو ہے وہ کوئی مقدس چیز نہیں ہے. قرآن مقدس ہے, حدیث مقدس ہے, لیکن انہوں نے وہی درجہ دے دیا اجماع کا. تو میں نے مثال دی آپ کو کہ علماء کا کنسنسس جو ہے اگر مقدس مان لیا جائے تو کتنی بھاری بھول یہ ہو جائے گی. تو کنسنسس جو ہے وہ بھی اتنا ہی زیادہ اس پہ ایکسرسائز کیا جائے گا, ایگزامن کیا جائے گا اس کو جتنا کہ ایک عالم کا, چاہے 1000 عالم ہو یا ایک عالم ہو. تو میں اجماع کو سورس نہیں مانتا, میں صرف قرآن حدیث کو سورس مانتا ہوں. اور بڑا دعویٰ میں اس لیے مانتا ہوں کہ کوئی قرآن حدیث پیش کرے. یاد رکھیے جو پیش کرتے ہیں نا, میں جانتا ہوں وہ سب انفرینشیل آرگومنٹ ہوتا ہے. تو انفرینشیل آرگومنٹ تو کچھ بھی ثابت کر لیجیے. انفرینشیل آرگومنٹ سے اتنی بڑی بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ قرآن کے درجے میں ایک چیز رکھتے ہیں آپ. قرآن و حدیث جو ہے وہ ایبسلوٹ سینس میں ہمارے لیے گائیڈ ہے. ایبسلوٹ سینس میں وہ درجہ آپ کسی چیز کو دے رہے ہیں تو انفرینس نہیں نکلے گا. وہ اس کے لیے ایک ڈائریکٹ طور پہ ایک ٹیسٹ سے نکلنا چاہیے. انفلوئنس کا تو اتنا زیادہ وہ ہے کہ میں آپ بتاؤں آپ کو, دلی میں ایک صاحب تھے موتی رام, اب بیچارے مر گئے. وہ تو اردو جانتے تو خوب, وہ ہندی نہیں جانتے تھے. تو فتح محمد جلالدی کا ترجمہ بہت پڑھتے تھے. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ ایسا ہمارے گرو جو ہے وہ تو مینشن ان کا قرآن میں موجود ہے, قرآن نے ان کو ریفر کیا ہے. گرو بچن سنگھ کے گرو تھے. تو میں نے کہا کیسے بھائی؟ تو ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ہمارے گرو جو ہے وہ گیانی ہیں, اردو میں کہتے خبیر, کہ خبیر ہیں, یہ کہتے تھے کہ ہمارے گرو جو خبیر ہیں. تو پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایک آیت مل گئی, فصل بھائی خبیرہ. ارے بھائی تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. تو اس طرح جو چاہے ثابت کر لیجیے. میں ثابت کروں کہ میرے لڑکے کے نام ثانی حسنین ہے تو ثانی حسنین نکال لوں. میرا لڑکا تو قرآن میں جی لکھا ہوا ہے, میرے لڑکے سے بڑی کوئی چیز نہیں. رسول اللہ کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ثانی حسنین, میرا لڑکا. کچھ بھی نکال لیجیے, کچھ بھی نکال لیجیے. ایسی تھوڑی بات ثابت ہوتی ہے. تو قرآن سے جو لوگ نکالتے ہیں اجماع کو بائی دا وے آف انفلوئنس نکالتے ہیں, میں اس کو والد نہیں سمجھتا. اس طرح کے بڑے معاملے میں انفلوئنس کو میں والد نہیں سمجھتا.